السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کے آج جو ابواب ہمارے پیش نظر ہیں وہ خرید و فروخت کے عمل میں ایک بڑا اہم ترین پہلو ہے جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کی خرید و فروخت میں اگر یہ پہلو ہمارے سامنے نہیں رہتے، جو پہلو آج ہم بیان کر رہے ہیں، تو شرعی اعتبار سے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں بہت سارے سوالیہ نشان جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس آج جو باب ہے وہ باب نمبر 43، 44، 45 اور 46، یہ 4 ابواب ہیں جو بنیادی طور پر اس موضوع کو بیان کر رہے ہیں کہ خرید و فروخت کا عمل جب شروع ہوتا ہے، شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک اور ختم ہونے کے بعد تک یا بعد بھی، کیا بیچنے والے کے لیے اور خریدنے والے کے لیے کچھ آپشنز ہوتے ہیں کہ اس خرید و فروخت کے عمل کو منسوخ کیا جا سکے، فسخ کیا جا سکے۔ یہ ہے ہمارا ان 4 ابواب کا موضوع۔ اس کو ہم شرعی طور پر اگر آپ اس موضوع کو جاننا چاہیں کتب الفقہ میں تو باب الخیارات اس کو کہتے ہیں۔ خیارات خیار کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپشن۔ ٹھیک ہے، تو کس بات کا آپشن؟ بیچنے والا اور خریدنے والا کسی بھی وجہ سے اس خرید و فروخت کے عمل کو اگر وہ فسخ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کیفیت کو ہم خیار کہتے ہیں، یعنی خیارات جس کی جمع ہے۔ اور شرعی اعتبار سے ایک سے زائد خیارات یعنی آپشنز جو ہیں وہ شریعت نے ہمیں دیے ہیں۔ تو ہم یہ 4 ابواب میں جو احادیث ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے ہم ان کی تبویب پر بات کر لیتے ہیں اور پھر اس تبویب کے تحت جو حدیث ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اور آخر میں ہم ان 4 ابواب کو سمرائز کر کے خلاصہ جو ہے وہ اس کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بات واضح رہے کہ ان 4 ابواب کی تبویب اور احادیث کے بہت ساری موضوعات، بہت سارے پہلو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، کامن ہیں۔ تو آئیے باب نمبر 43 پر بات کرتے ہیں۔ باب اذا لم یوقت الخیارہ، بھائی اس بات کا بیان کہ اگر خیار معین نہ کیا جائے، یعنی خرید و فروخت کے عمل میں کسی مدت کا تعین نہ کیا جائے۔ کس بات کا، یہ کس مدت کا تعین اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھائی ایک چیز میں نے بیچی، فلاں نے خرید لی، تو ہم کسی مدت کا تعین نہیں کرتے کہ بھائی 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، بھائی آپ اس چیز کو چیک کر لیجئے، اگر کوئی اس میں خرابی ہوگی تو یہ آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں، کوئی عیب ہو۔ اچھا، اس خیار کو ہم کسی عیب کے ساتھ بھی مشروط کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری کیفیتیں جس کی میں بات آگے چل کر کروں گا۔ اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں تو ہم آج کل یہ جو الیکٹرانکس کی چیزیں یوزڈ میں جو ہم خریدتے ہیں، فار ایگزامپل موبائل خریدا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، جو موبائل کی آج کل کٹ آتی ہے صرف اور صرف، جو ڈبہ پیک نہیں ہوتا اور وہ صرف اور صرف سیٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی چارجر، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، تو وہ اس میں دکاندار کیا کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں اس کو استعمال کرنے کے، 24 گھنٹے میں آپ اس کو چیک کر لیجئے۔ بعض اوقات وہ 3 دن دیتے ہیں، بعض اوقات وہ 7 دن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے تو آپ اس کو واپس کر دیجئے گا اور آپ اپنی پیمنٹ واپس لے لیجئے گا۔ اچھا، اس آپشن میں پیمنٹ کا لینا دینا یہ ان خریدنے والے اور بیچنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس انداز میں لیتے ہیں، کس انداز میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ اذا لم یوقت الخیارہ، جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی مدت کا، وقت کا تعین نہ کریں، هل یجوز البیع، تو کیا یہ اس طرح کی جو خرید و فروخت ہے وہ جائز ہوگی؟ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نہ تو اس کو یہ کہا کہ بھائی جب مدت کا تعین نہ کیا جائے تو وہ خرید و فروخت حرام ہوگی، ٹھیک ہے، اور نہ یہ کہا کہ اگر مدت کا تعین نہ کیا جائے تو وہ خرید و فروخت حلال ہوگی۔ آپ نے کوئی جزمن کوئی فتویٰ نہیں دیا،
حلال یا حرام کا، بلکہ ایک سوالیہ انداز میں ایک بات جو ہے وہ آگے سامنے رکھی، اس لیے کہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا جو محدثین بیان کرتے ہیں ان کے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جہاں جس خرید و فروخت میں کسی مدت کا تعین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو مطلق بیان کر دیا گیا، وہ دکاندار اور خریدار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مدت رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث بیان کر رہے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار۔ بھائی البیعان یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی، خرید و فروخت کے باب میں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے لیے البیعان بالخیار، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس آپشن ہے، ان کے پاس خیار ہے۔ کس بات کا آپشن ہے؟ ما لم یتفرقا، جب تک وہ الگ الگ نہیں ہو جاتے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو لفظ ہے ما لم یتفرقا، یہ تفرق جو ہے یعنی علیحدگی، الگ الگ ہو جانا۔ اس الگ الگ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا الگ الگ ہونے سے مراد بیچنے والا اور خریدنے والے کی جسمانی طور پر علیحدگی ہے، یعنی خریدنے والا وہ چیز لیتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے، یعنی یہ جسمانی طور پر ان کے درمیان میں ایک تفرق واقع ہو گیا، یا یہ تفرق صرف گفتگو کی حد تک ہے؟ بھائی گفتگو کی حد تک کیسے ہوگا؟ بیچنے والے نے چیز بیچی، خریدنے والے نے وہ چیز خرید لی، بات ختم ہوگی، ان کے آپس میں بات طے ہو گئی، اس کے بعد وہ اپنے کسی اور موضوع پر لگ گئے، کسی اور ٹاپک پر ڈسکشن ہوگی یا کسی اور چیز کی خرید و فروخت پر بات شروع ہوگی، تو کیا یہ تفرق ہے؟ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ما لم یتفرقا، اب روایتی جو طریقہ تجارت ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں جہاں تک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اس پر میں انشاءاللہ آگے چل کر بات کروں گا، اس کے مطابق تو یہ تفرق جسمانی ہے، یہ محض گفتگو کا تفرق نہیں ہے کہ بات چیت ختم ہو کر کسی اور ٹاپک پر شروع ہو جائے تو یہ تفرق ہے، ایسا نہیں ہے۔ آگے جیسا کہ ہمارے پاس آگے ایک حدیث آئے گی عبداللہ ابن عمر کی بھی، جس میں اس بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ او یقول احدہما لصاحبہ اختر، بھائی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کے پاس اختیار ہے، لیکن جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، یعنی جب تک وہ جدا نہ ہو جائے، تو یہ کہتے ہیں، اس کو ہم اصطلاحی طور پر خیار مجلس، ٹھیک ہے۔ خیار مجلس کیا ہوتی ہے کہ ایک سٹنگ میں جب تک وہ ہیں اس وقت تک بیچنے والے کے پاس بھی اختیار ہے اور خریدنے والے کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اس خرید و فروخت کے عمل کو فسخ کر دیں، کینسل کر دیں، منسوخ کر دیں۔ لیکن اگر وہ دونوں اس سٹنگ کو ختم کر دیتے ہیں، بیچنے والا اپنی طرف اور خریدنے والا الگ ہو کے نکل جاتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، تو پھر یہ اختیار دونوں کے پاس نہیں رہتا، لیکن ایک کیفیت باقی رہتی ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے کہہ دے اختر کہ بھائی تیرے پاس اختیار ہے، اب وہ کس بنیاد پر اختیار ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ بیچنے والا کوئی شرط لگا دے، بیچنے والا کوئی شرط لگاتا ہے تو اس کو خیار شرط کے نام سے ہم جان لیں گے، ٹھیک ہے، یا خریدنے والا کوئی شرط لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس میں خریدنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر اس میں کوئی عیب ہوگا تو میں یہ واپس کر دوں گا، اس کو خیار عیب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو ما لم یتفرقا، اس میں دونوں کے پاس اختیار ہے جب تک وہ ایک سٹنگ میں موجود ہیں، سٹنگ ختم ہو گئی، اختیار ختم ہو گیا، لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے اختر، تو پھر یہ اختیار اس حد تک باقی رہے گا جس حد تک ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو یہ اختیار دیا ہوگا۔ یہاں یہ بات واضح رہے، او یقول احدہما لصاحبہ، اگر خریدنے والے نے بیچنے والے کو یہ اختیار دیا ہے تو اب یہ اختیار صرف خریدنے والے نے تو اب یہ اختیار صرف بیچنے والے کے پاس ہے، اگر بیچنے والے نے خریدنے والے کو اختیار دیا تو اب یہ اختیار صرف خریدنے والے کے پاس ہے، بیچنے والا اس خرید و فروخت کے عمل کو فسخ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے پاس یہ اختیار نہیں رکھا بلکہ جو خریدنے والا تھا اس کو دے دیا۔ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ، یا پھر اس کو جب یہ اختیار دے دیا جاتا ہے تو اس کو بیع خیار بھی کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اگر اس کا خلاصہ کیا ہے اس کا کہ اگر خرید و فروخت کے بعد کوئی خیار نہ دیا جائے تو یہ خرید و فروخت کنفرم ہو جاتی ہے. یہ ہو گئی ایک. نمبر 2 باب نمبر 44 باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. بھائی جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا جدا نہ ہو جائیں یہ اختیار باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں عبداللہ ابن عمر کا حوالے سے کہتے ہیں وبہ قال ابن عمر، اسی بات کو ابن عمر نے بھی اختیار کیا. و شریح اور بڑے مشہور قاضی ہیں اور ہمارے تابعی رحمہ اللہ امام شاہبی ان کا بھی یہی اختیار ہے، طاؤوس کا بھی یہی، و عطاء و ابن ابی ملیکہ ان تمام تابعین رحمہم اللہ کا یہی اختیار ہے. اس میں حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عن عبداللہ ابن الحارث قال سمعت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. وہی حدیث کے الفاظ آگئے. فَإِن صَدَقَا اگر وہ دونوں سچ بولیں، وَبَيَّنَا اور بیان کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا تو ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جائے گی. وَإِن كَذَبَا اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں، وَكَتَمَا اور وہ چھپائیں، محقت برکت بیعہما تو ان دونوں کی اس خرید و فروخت کی برکت جو ہے ختم ہو جائے گی. چونکہ خرید و فروخت میں سچائی اور جھوٹ کے حوالے سے ہم بات پہلے بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں، اس لیے اس پر میں بات نہیں کروں گا. اور یہ اس پر جو حدیث کا جو محل شاہد ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اس پر ہم بات ابھی کر چکے ہیں. اسی باب میں دوسری حدیث جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر کی ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتبایعان کل واحد منہما بالخیار علی صاحبہ ما لم یتفرقا الا بیع الخیار. اس حدیث کا مطلب سیم وہی مطلب ہے جو ابھی سابقہ حدیث جو تھی جس پر ہم نے بات کی تھی یہ والی، یعنی عبداللہ ابن عمر کی، جس میں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او یقول احدہما لصاحبہ اختر وربما قال او یکون بیع خیار. بالکل معنوی طور پر مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث بھی بالکل اسی طرح ہے. المتبایعان خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اس مجلس کو ختم نہ کر دیں سوائے بیع الخیار کے. تو بیع الخیار یا بیع خیار جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو آپشن دے دیتا ہے کہ بھائی آپ اس کو، وہ آپشن کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس آپشن پر فی الحال سر دست میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپشن اگر میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو وہ کوئی عیب کا ہو سکتا ہے، مدت کا ہو سکتا ہے، کسی چیز کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کوئی اور پہلو ہو سکتا ہے. وہ ہر جو پروڈکٹ بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، وہ اس پروڈکٹس کی نسبت سے کوئی شرط کا تعین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دودھ جو ہے، اب دودھ کے لیے تو 3 دن 6 دن 7 دن کی شرط نہیں لگائی جائے گی نا، اس کی تو اتنی مہلت نہیں دی جائے گی کہ ابھی آپ دودھ یہ استعمال کریں 6-7 دن تک، اگر خراب ہو جائے 7 دن کے بعد لے آنا. دودھ تو ایسی چیز ہے ابھی لائیں 1 گھنٹے بعد گرم، آپ اپنے فریج میں نہیں رکھا یا گرم نہیں کیا، وہ تو خراب ہو جائے گا 1 گھنٹے میں. ٹھیک ہے. تو جو چیز بیچی جا رہی ہے، جو چیز خریدی جا رہی ہے، اس چیز کی مناسبت سے ہم یہ خیار والے یہ آپشنز جو ہیں، خیارات جو ہیں یہ استعمال کرتے ہیں. باب نمبر 45 باب اذا خیر احدہما صاحبہ بعد البیع فقد وجب البیع. جب خرید و فروخت کے بعد بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو یہ اختیار دے دے تو وہ خرید و فروخت جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. اس میں بھی وہی بات کی گئی اور حدیث اس میں بھی عبداللہ ابن عمر سے ہے. آئیے ذرا سن لیجئے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا تبایع الرجلان فکل واحد منہما بالخیار ما لم یتفرقا وکانا جمیعا، اور وہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے. او یخیر احدہما الآخر فتبایعا علی ذلک فقد وجب البیع. تو بھائی یہ جو خرید و فروخت جو ہے یہ لازم ہو گئی. وَإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَن يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. اگر انہوں نے کوئی ایک دوسرے کو آپشن نہیں دیا تو یہ خرید و فروخت جو ہے یہ لازم ہو گئی. وہی مفہوم جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. باب نمبر 46 میں اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، یہ بھی وہی بات ہے کہ جب بائع مطلب بیچنے والے کو اختیار ہو تو کیا یہ
بیع جو ہے یہ جائز ہے۔ اس میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل بیعین لا بیع بینہما حتی یتفرقا الا بیع الخیار، وہی مفہوم دوبارہ اس میں بیان کر دیا گیا۔ اور حدیث جو ہے حکیم ابن حزام کی، وہی حدیث جو دوبارہ اس میں آ جاتی ہے۔ تو میں اس حدیث کو ریپیٹ نہیں کر رہا، لیکن آخر میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ جو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ایک بات ہمارے سامنے آ رہی ہے خیار کی، اس خیار کو جدید جو مطلب بزنس پوائنٹ آف ویو سے کچھ آپشنز کے ساتھ مطلب لایا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیل تو پھر ہم کبھی کسی اور موضوع کے تحت بیان کریں گے۔ اس میں ان آپشنز کا تعلق شرعی طور پر جو خیارات ہیں ان سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ بات ہو گئی۔ نمبر دو، یہ جو ما لم یتفرقا کے ورڈنگ ہر حدیث میں استعمال ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کل کے دور میں جو آن لائن ہم تجارت کر رہے ہیں، اس میں تو ایک مجلس والا وہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں جو روٹین میں ہوتا ہے کہ بندہ دکاندار کے پاس جاتا ہے، اس کی دکان سے چیز لیتا ہے، دکان سے باہر آ جاتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا معلوم یہ تفرقہ۔ لیکن آن لائن تجارت یا آن لائن بزنس میں یہ عمل کیسے ہوگا؟ تو آن لائن میں جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا، ٹھیک ہے، آپس میں چیٹ باکس میں ہیں، وہ کوئی بھی ڈیجیٹل ٹول استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک، ٹویٹر، کوئی بھی اینی ٹول جو مطلب اس میں استعمال کیا جا رہا ہے، جب تک وہ چیٹ چل رہی ہے ان کی آپس میں اور وہ بات ڈن نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم اس کو مجلس کو برقرار رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میری ذاتی طور پر جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، جو میں نے اس چیز کو سمجھا ہے، میں اس لیے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ میری ذاتی سمجھ ہے عصری تناظر میں، کہ بعض اوقات یہ کسی چیز کی تسلی، خرید و فروخت کا عمل جو ہے یہ 2-2 3-3 دن تک چیٹ میں چل رہا ہے۔ میں نے ایک کتاب خریدنی ہے، میں نے وہ کتاب خریدنے کی آفر دی، وہاں سے جو کتاب کا جس نے بیچنی تھی اس نے مجھے چیز بتائی، میں نے کچھ اور چیز مانگی، اس نے کچھ اور چیز بتائی۔ یہ عملاً 2 دن سے میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ میں کتاب خریدنا چاہ رہا ہوں تو ابھی تک وہ بات کلیئر نہیں ہو رہی۔ تو یہ مجلس ہماری چل رہی ہے، جب اس نے مجھے ڈیٹیل بتا دی اور میں نے اس کی پیمنٹ کر دی اور وہ کتاب اس نے مجھے مطلب ڈسپیچ کروا دی اور مجھے رسید بھیج دی، میرے پاس میسج آ گیا اور اس کے بعد ہماری مجلس وہ چیٹ باکس ختم ہو گئی، تو یہ مجلس والا معاملہ ہو جائے گا یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو جدید دور میں مجلس جو ہے وہ آن لائن بزنس میں بھی اسی طرح آ رہی ہے۔ تو آخر میں اس کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو خیارات ہیں اس میں مختلف قسم کے خیارات آتے ہیں۔ خیار مجلس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک خیار عیب کا ہے کہ اگر خریدنے والے کو کسی چیز میں عیب پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ یہ آپشن ہونا چاہیے کہ جو چیز بیچنے والے نے جس دعوے کے ساتھ کی ہے، اگر وہ چیزیں، وہ صفات اس میں نہیں پائی جا رہی تو وہ خریدنے والا اس بیع کو کینسل کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر بار بار یہ ایک لفظ جو حکیم ابن حزام کی جو حدیث تھی، اس میں بار بار یہ لفظ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی جب دونوں کے دونوں جو ہیں اگر وہ سچ بولتے ہیں، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اسی لیے بار بار یہ سچائی کے اور اس میں بینا کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں، تو یہ خیار و عیب ہے۔ اسی طرح اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیار و مطلب تعین، تو ہم نے سب سے پہلے بات کر دی کہ مدت کا جو تعین ہے وہ خیار و تعین آ جائے گا۔ اچھا، خیار و رؤیت بھی آ سکتا ہے، کسی چیز کو آپ نے آن لائن دیکھا، فیس بک پر آپ نے کہا جی مجھے بڑی اچھی لگ رہی چیز، یہ مجھے بھیج دیجئے، لیکن وہاں پر یہ آپشن ہوگا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، اگر آپ کو چیز پسند نہیں آتی تو آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں۔ یہ خیار و رؤیت ہے، یعنی دیکھنے والا آپشن مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہمیں دیکھنے کے بعد وہ چیز پسند نہیں آئی تو ہم اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خیار و غبن ہے، فراڈ ہے، خیار و تدلیس ہے کہ جان بوجھ کر دھوکہ دینے والے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے خیار کے مختلف جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خرید و فروخت کا عمل اگر دونوں کی طرف سے مکمل ہو گیا، دونوں نے ایک دوسرے کو کوئی آپشن نہیں دیا تو یہ خرید و فروخت مکمل ہو گئی، اور اگر آپشن دیا ہے تو وہ 2 قسم کے آپشن باقی رہتے ہیں، ایک خیار و عیب، کمی کوتاہی، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، سب کچھ اس میں آ جائے گا خیار و عیب میں، اور دوسرا ہے کوئی شرط لگا دی جائے اس میں
ٹھیک ہے، تو المسلمون علی شروطہم جیسا کہ حدیث میں بھی ہے. اس بات امام صحیح بخاری کی ان حدیثوں کی وضاحت میں سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، صحیح مسلم میں ایک سے زائد صحابہ کے جو عمل ہیں اس حوالے سے موجود ہیں، جو کہ اس خیارات کے حوالے سے شرعی جو کانسیپٹ دیتے ہیں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.